اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے۔ یہ روشنی جو ہے ایک ایسا پروگرام ہے کہ جو ہر عمر کے افراد کے لیے ہے۔ جو اپنی اصلاح کے لیے ARYQ TV کو ٹیون کرے گا وہ یہ ضرور دیکھے گا یا تو اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، یا قرآن کریم سے بات ہو رہی ہے، یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی بات ہو رہی ہے، یا پھر صحابہ کرام و اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، اللہ والوں کی بات ہو رہی ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان پیدا ہوتا ہے، تعلیم و تربیت حاصل کرتا ہے جناب، اور یہ کوشش کرتے کرتے کسی منصب پر چلا جاتا ہے، اور ایک بہترین زندگی گزارنے کے لیے جب اس قابل ہو جاتا ہے کہ ان تمام چیزوں سے فیسیلیٹیٹ ہو سکے یا ان تمام چیزوں کی سہولت کو برت سکے، اس وقت وہ ایک چیز کی کمی محسوس کرتا ہے، اور وہ ہے سکون قلب، ذہنی سکون، قلبی سکون۔ تو اس حوالے سے جب وہ کوشش کرتا ہے تو پھر میڈیسن کی طرف چلا جاتا ہے جناب، ٹرینکلائزرز کی طرف چلا جاتا ہے، سکون کی اس کو ٹیبلٹس چاہیے ہوتی ہیں، ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے، جبکہ اس کا سکون جو ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں موجود ہے، جو قرآن کریم میں کہا گیا اور بار بار فرمایا گیا کہ اے ایمان والو اللہ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو۔ کیوں کہا گیا، اس کی کیا حکمت ہے، اس حوالے سے ہمیں جاننا ضروری ہے۔ وہ تمام زندگی کی ضروریات کے حوالے سے جو ہماری کوششیں ہیں وہ ٹھیک ہیں، جو حلال ذرائع سے ہم حاصل کر رہے ہیں، لیکن اللہ کا جو ذکر ہے وہ ایک مسلمان کے لیے کتنا ضروری ہے، یعنی کہ اللہ کی یاد اس کے لیے کتنی ضروری ہے، اس کے لیے کتنی فائدہ مند ہے، یعنی کہ اس کے روحانی ترقی کے لیے، ارتقاء کے لیے، اور اس کے قلبی سکون کے لیے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات ہوگی۔ آج ہمارا موضوع ہے ذکر اللہ، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ممتاز عالم دین علامہ مفتی محمد سہیل زمجدی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے بائیں جانب ممتاز ریلیجس اسکالر پروفیسر ڈاکٹر محمد احمد قادری صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اچھا مفتی صاحب، یہ فرمائیے گا کہ ذکر اللہ کی اہمیت از روح قرآن، جیسے کہ میں نے عرض کیا، تو اس پر میں چاہتا ہوں کچھ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ جب ہم بات کرتے ہیں ذکر اللہ کی، تو ذکر کا معنی ہے یاد کرنا، اور ذکر اللہ کا معنی ہوگا کہ اللہ کو یاد کرنا، اور ذکر کی جمع آتی ہے اذکار، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، میں یہاں پر ایک بات کہتا ہوں کہ یہ یاد کرنا جو ہے نا، یعنی ایک بندہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو یاد کرتا ہے، تو وہ یاد ضرور کرتا ہے۔ اچھا، یاد بد کی بات نہیں ہو رہی، برے تذکرے کی بات نہیں ہو رہی، یہاں پر محبتوں والا جو یاد کرنا ہے اس کی بات ہو رہی ہے، تو وہ یاد ضرور کرتا ہے کہ یار، بلکہ اگر وہ پاس بیٹھا نہ بھی ہو تو اس کی غیابت میں بھی اس کو ضرور یاد کرتا ہے کہ یار میرا فلاں دوست ہے، میں بڑی محبت کرتا ہوں اس سے، اور اس کا ذکر خیر کہیں نہ کہیں وہ لے کر آ جاتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، جب اس ذکر خیر کی خبر اس کو پہنچتی ہے کہ جس کا ذکر خیر ہو رہا ہوتا ہے، آپ اسے کہتے ہیں کہ یار وہ آپ کے فلاں دوست بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کو بڑا یاد کر رہے تھے، تو وہ خوشی سے نہال ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پھر رد عمل کے طور پر کہیں نہ کہیں جہاں اسے موقع ملے گا اس کے لیے ذکر خیر ضرور کرے گا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جتنا بڑا نام ہو اتنا بڑا ذکر ہے، جتنا بڑا منصب ہے اتنا بڑا ذکر ہے۔ یعنی آپ سے میں کہوں کہ یار وہ فلاں شخص جس کا بڑا منصب ہے، یار وہ آپ کو یاد کر رہا تھا، تو آپ کی خوشی کا عالم کچھ اور ہوگا، کیا بات، ٹھیک ہے نا، خوشی کا عالم، آپ بھی اسے یاد کریں گے۔ تو یہ جتنا بڑا منصب اتنا بڑا ذکر، تو اس بات میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ ہمارا رب حقیقی، خالق حقیقی اللہ رب العالمین ہے، کائنات میں اس سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے، اور کائنات میں اس کے ذکر سے بڑھ کر بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا نا نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ،
کہ سب سے افضل ذکر میں سب سے افضل ذکر اگر کوئی ہے تو وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ دوسرا آپ قرآن کریم کی طرف آئیے کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، کہ میرے بندو تم مجھے یاد کرو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، میں تمہارا ذکر کروں گا۔ اب حدیث پاک میں اس کی تائید اس طریقے سے ہوتی ہے، فرمایا کہ میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اذا ذکرنی فی نفسہ ذکرتہ فی نفسی، کہ جب میرا بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اپنی شان کے مطابق اپنے جی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو فرمایا کہ ذکرتہ فی ملئ خیر منہم، میں پھر اسے اس سے بہتر جماعت یعنی فرشتوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں۔ اچھا، ہمارا یاد کرنا تو اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے نا، اس کے ذاتی اور صفاتی ناموں کے ذریعے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا خالق، یا مالک وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کیا جب ہم ذکر کرتے ہیں اور وہ ہمارا ذکر کرتا ہے تو ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا رئیس، یا سہیل، یا احمد، کیا کہیں؟ کیونکہ ہمارا ذکر تو ہماری استطاعت کے مطابق ہے، اس کا ذکر پھر اس کی شان کے لائق ہے نا، اس کا ہمیں یاد کرنا اس کی شان کے لائق ہوگا، تو اس کا ہمارا ذکر کرنا یہ ہے کہ وہ ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، ہم پر اپنی ہمیں اپنی رضامندی عطا فرماتا ہے، ہمیں اپنا قرب عطا فرماتا ہے۔ تو قرآن کریم میں بھی اس کی اہمیت ہے اور حدیث پاک میں بھی اس کی اہمیت کا ذکر موجود ہے۔ پھر سب سے بڑی بات کیا ہے کہ افضل الذکر لا الہ الا اللہ، جو میں نے کہا نا، اس کی اہمیت کتنی ہے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دو جملے ہیں، بے شک۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی الہ نہیں مگر اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے۔ روز قیامت فیصلہ ہو چکا ہوگا، فیصلہ ہو رہا ہوگا، اور ایک بندے کے نامہ اعمال کا ترازو، اس کی نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا، تو یہاں تک کہ فیصلہ ہونے جا رہا ہوگا، صدا آئے گی کہ اس بندے پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ہم عدل و انصاف کریں گے۔ ایک پرچہ لایا جائے گا، پیپر، جس پر صرف یہ کلمہ لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اسے نیکیوں والے پلڑے میں جب رکھا جائے گا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس ایک کلمے سے اللہ تبارک و تعالی اس کے نیکیوں والے پلڑے کو بھاری فرما دے گا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ذکر اللہ کی قرآن کریم کی روح سے جو ہے بہت خوبصورت انداز میں اس کی فضیلت سامنے آئی، اور اسلامی شریعت کی اساس اور بنیاد جو ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے نبی کریم علیہ السلام کی۔ تو ہم نے قرآن سے ذکر اللہ کی فضیلت جاننے کی کوشش کی، اب احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ ذکر اللہ کی ڈاکٹر صاحب جو اہمیت ہے، فضیلت ہے، اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضی یا واسع الکرم۔ بعد ہم تو صلاۃ کے سرور کشور رسالت تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہی ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، اور ہمیں تو کچھ بھی نہیں معلوم، وہ جو کچھ بتلا دیتے ہیں وہی ہمارا ایمان ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے بتلا دیا کہ ایک رب ہے تو رب سے پیار کیا، انہوں نے بتلا دیا کہ رب کو راضی کیسے کرنا ہے ذکر کے ذریعے، تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ بس اس طرف چل پڑیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہدایات ہیں، اور جو اسے نظر انداز کرے وہ اللہ تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ تو چونکہ احادیث کی روشنی میں آپ نے بات کہی ہے تو کچھ احادیث اور مفاہیم نظر کروں گا اپنے بہن بھائیوں کے، کہ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے مقبول شخص، ایک مفہوم ہے حدیث کا، یا بہترین شخص کون ہے؟ حضور نے فرمایا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہو۔ سبحان اللہ۔ پھر دوسری بات کہ سب سے بہترین یا خوبصورت جو شخص وہ ہے کہ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث جس کا مفہوم یہ ہے کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم جو لوگ کہتے ہیں اور جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں وہ اللہ کے مقبولین میں ہیں۔ اور پھر ایک حدیث اور بیان کرتا چلوں کہ اس میں یہ ہے کہ خداوند کریم کے نزدیک جو کام بہترین اعمال میں ہے اور مقبول ہے، اور وہ سونا چاندی جہاد
اور دیگر اعمال صالحہ سے کہیں زیادہ برتر ہے، تو کیا لوگوں تم کو میں بتلاؤں کہ وہ کیا ہے؟ تو لوگوں نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے، تو کہا کہ اللہ کا ذکر کرنا، کیونکہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے، تو وہ اس کے گناہ خواہ زمین کی جو مٹی ہے اس سے بھی زائد کیوں نہ ہو، رب اس عمل یعنی ذکر کے طفیل اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ واہ واہ، تو اب یہ ذرا سا اپنے ذہن میں ہم رکھیں کہ یہ رب کی قربت کا ذریعہ ہے ذکر، اور اپنے جو بدعمالیاں ہیں زندگی کی، ہم میں کون ہے جو گناہ گار نہیں ہے بے شک، اور اس کی رضا کا طالب نہیں ہے، تو اس کی رضا کی طرف جانے کے لیے بزرگان دین نے کیا طریقے اختیار کیے، ذرا سے یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں۔ جی جی فرمائیے۔ یہ جو ذکر ہے یہ سلاسل اولیاء اللہ میں سلسلہ قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، سہروردیہ ہو، رفاعیہ ہو، شاذلیہ ہو، یا دیگر معروف جو سلاسل اولیاء کرام ہیں، ان میں اس پر کیوں زور دیا گیا ہے؟ کیونکہ بزرگان دین نے یہ کہا ہے کہ مجاہدہ یا ذکر یا تربیت یا سالک کو اللہ اور نبی کی قربت حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہر نماز کے بعد ذکر اللہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے، سبحان اللہ سبحان اور ریاکاری کے لیے ذکر نہ ہو کہ مجمع آپ نے لگا لیا اور اس مجمع کے اندر صرف آپ صدا تو بلند کریں اللہ اللہ، اور ذکر خفی یا ذکر جلی جو بھی آپ کرائیں، لیکن مقصد یہ ہو کہ صرف مجمع لگانا ہے۔ ذکر مجمع کا نام نہیں ہے، ذکر اخلاص کا نام ہے، کیونکہ حضور کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے گناہ معاف ہو گئے، اور ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اس نے گویا جنت کے دروازے کھول دیے اپنے لیے۔ تو مفاہیم ہے یہ سب، لیکن رغبت کیوں، رغبت اور کیسے ہوتی ہے؟ آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہے، تو جب یہ اللہ کی قربت کا ذریعہ بن گیا تو اس کو کیسے کیا جائے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا، اور یہ اعمال صالحہ میں سب سے مختصر لیکن سب سے طاقتور اگر ہے تو وہ ذکر ہے، کیونکہ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ واہ واہ واہ، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور کائنات کی تمام چیزوں کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو اسی کا وزن زیادہ ہوگا۔ ظاہر ہے اتنی طاقتور چیز ہے جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اچھا جناب، ذکر اللہ موضوع ہے اور اس پر آپ گفتگو سن رہے ہیں، یقیناً آپ کے فہم اور آپ کی ادراک میں جو کچھ موجود ہے اس سے ہٹ کر بھی بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن یہ ظاہر ہے اسکالرز ہیں، ان کا اپنا اوپینین ہے، قرآن و حدیث کی روشنی میں جو بیان کیا گیا، ذکر اللہ کے جو فوائد جس کو جس طرح حاصل ہوتے ہیں وہی اس کیفیت کو محسوس کر سکتا ہے۔ ظاہر ہے ہر شخص اپنا اپنا مشاہدہ رکھتا ہے، اپنے اپنے تجربات رکھتا ہے اس کی روشنی میں، اور اس ماشاءاللہ جس انداز میں ہمارے اسکالرز نے بیان کیا قابل تعریف ہے۔ اب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ بندہ مومن کے لیے ذکر اللہ کیوں ضروری ہے؟ یہ ایک بہت اہم بات ہے۔ لوگ اس کو پس پش ڈال دیتے ہیں، جناب عبادت بعد میں کریں گے، بڑھاپے میں کریں گے، ابھی تو کھانے کمانے کے دن ہے، ابھی تو بچے پالنے کے دن ہے۔ یہ سب چیزیں کر کے تساہل کا شکار ہو کر جناب، اور دیکھا بھی یہی گیا مساجد میں بھی جو اگلی صفوں میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگ ہی نظر آتے ہیں زیادہ تر۔ تو یہ فرمائیے گا حضرت کہ بندہ مومن کے لیے اللہ کا ذکر کیوں ضروری ہے اور کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں، ذکر جو ہے وہ نام ہے محبت کا، ٹھیک ہے نا، اور اللہ تعالیٰ سے محبت ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے۔ بندہ ماں باپ سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ اس کے دنیا میں آنے کا سبب بنے، ٹھیک ہے نا، ایک احسان ہے نا ان کا، خونی رشتہ ہے۔ اچھا، بہن بھائیوں سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ خونی رشتہ ہے، ٹھیک ہے۔ بیوی سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ اللہ رب العالمین نے اسے اس رشتے میں استوار فرمایا۔ اولاد سے محبت کیوں کرتا ہے؟ کہ اولاد اس کا خون ہے، اس کے جسم کا جزو ہے۔ میں یہاں پر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ کسی کا دنیا میں ذرا سا کوئی احسان ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ احسان کو پوری زندگی یاد کرتا ہے، ظرف والا ہو، بے ظرف کی بات نہیں کر رہا، ظرف والا ہو، اس احسان کو پوری زندگی یاد کرتا ہے، اور اس کی نگاہیں اس کے سامنے نہیں اٹھتی، یہ میرا محسن ہے، محبت بھی کرتا ہے۔ کبھی اس کے غیر موجودگی میں کوئی بات نکل رہی ہو تو کہتا ہے نہیں یار وہ ایسا نہیں ہے، وہ اچھا بندہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے احسانات ہم پر اتنے ہیں کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو گے نا نہیں کر سکتے، تب بھی شمار نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا۔
اچھا یہاں پر میں ایک بات کہوں گا کہ ایک لقمہ جو آپ کھاتے ہیں، لقمہ بننے سے پہلے جو سارا اس کا پروسیجر ہے اس پر چلے جائیں، لقمہ کھانے کے بعد، لقمہ کھایا کھانے کے بعد اب آپ کا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ ہضم ہوتا ہی نہیں ہوتا، اس کے بعد سے لے کر پورا نظام انہضام جو ہے آپ کا، نظام ہضم، یہ پورا اس پر غور کر لیں اور اس پر ایک ایک نعمت گنتے چلے جائیں، خدا کی قسم ہم نعمت شمار نہیں کر سکتے، بے شک نہیں کر سکتے۔ اس کا سانس دینا، اس کا دنیا میں ہمیں لانا، ہمیں نعمتیں فراہم کرنا، رشتے فراہم کرنا، تو سب سے بڑھ کر کائنات میں اگر کوئی اس بات کا حق رکھتا ہے کہ اس سے محبت کی جائے تو وہ اللہ رب العالمین العزت کی ذات ہے، بے شک۔ ٹھیک ہے نا؟ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا اور اللہ رب العالمین نے انہیں محسن بنا کر بھیجا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد کسی سے محبت ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ کائنات میں سب سے بڑھ کر کوئی اس بات کا حق رکھتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین ہے کہ اس سے محبت کی جائے، اسی لیے فرمایا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، کہ یہ جو اپنے بتوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو خدا مانتے ہیں، تو فرمایا کہ جس طرح انہیں اللہ سے محبت رکھنی چاہیے تھی تو اس محبت کے بجائے بتوں سے محبت رکھتے ہیں، لیکن اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر ہوا، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، لیکن جو ایمان والے ہیں نا، اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدید اگر کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ اللہ رب العالمین سے کرتے ہیں۔ اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ دوسرے پارے میں دو چیزیں بیان فرمائیں، فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ۔ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جب جو ہے وہ فارغ ہوتے نا حج کے فرائض سے، میدان عرفات سے، تو وہ جمع ہو کر اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے۔ فرمایا کہ مومنو تمہیں حکم ہے کہ جب تم فارغ ہو جاؤ تو اللہ کا ذکر کرنا۔ کیا بات، کیا بات۔ اچھا ثم پھر اس کے بعد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ جب تم اپنے مناسک سے فارغ ہو جاؤ تو مشرکین اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں، لیکن ایمان والو تم اللہ کا ذکر کرو جس طرح وہ اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہیں نا، اس سے بڑھ کر تمہارا ذکر میرا ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اور پھر یہاں پر میں ایک بات عرض کروں گا کہ یاد رکھنا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ محبت کے تقاضوں سے دور ہے۔ من احب شیئا اثر ذکرہ، محبت کا تقاضا ہے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا ذکر کیا کرتا ہے۔ ان المحب لمن يحب مطیع، محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا اطاعت گزار ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ حدیث قدسی میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ انا مطاع من اطاعنی، میں اس کی بات مانوں گا جو میری بات مانے گا، انا محب من احبنی، میں اس سے محبت کروں گا جو مجھ سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی لیے ایک بندہ نماز پڑھ رہا تھا، امام غزالی اس واقعے کو نقل فرماتے ہیں، نماز پڑھ رہا تھا، جب ایاک نعبد و ایاک نستعین آیا نا تو اس کے ذہن میں آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حقیقی عبادت کرتا ہوں، آواز آئی کہ جھوٹا ہے تو جھوٹا ہے، تو اپنے مال سے محبت کرتا ہے، اس نے سارا مال اللہ کی راہ میں دیا، پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا، جب یہاں تک پہنچا تو پھر خیال آیا جھوٹا ہے، تو جو ہے نا وہ اپنے لباس سے محبت کرتا ہے، اس نے جتنے لباس تھے سارے اللہ کی راہ میں دیے، جو ضروری لباس تھا بس وہ پہنا، پھر کھڑا ہوا تو کہا کہ تو کھانے سے محبت کرتا ہے، وہ بھی اللہ کی راہ میں دے دیا، پھر کھڑا ہوا ایاک نعبد و ایاک نستعین تک پہنچا نا، پھر آواز آئی کہ اب تو نے سچ کہا، تو ہماری عبادات کیسی ہے۔ اچھا دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک بات میں عرض کروں گا کہ محبت اللہ تعالیٰ سے ضروری ہے تو پھر ذکر بھی سب سے بڑھ کر اسی کا ہونا چاہیے، تو مومن کے لیے اس کی متاع حقیقی ہے یہی کہ وہ اللہ کا ذکر کرے اور کسی لمحے بھی اللہ سے جدا نہ ہو۔ میں آخری بات کہوں گا، ذکر کی 3 اقسام سنی ہوں گی آپ نے، ایک ہے ذکر باللسان، یہ تو ہم کرتے ہیں نا، لیکن صوفیہ کیا کرتے ہیں، ذکر بالقلب بھی کرتے ہیں، زبان اتنی محو ہو جائے کہ ذکر بھی یعنی قلب بھی ذکر الہی شروع کر دے، جسے ذکر خفی کہتے ہیں، اور جب قلب اور زبان اللہ کا ذکر کر رہی ہے تو آپ کے سارے اعضاء اس کے ذکر میں مشغول ہو جاتے ہیں، یعنی ایک بندہ مومن ذکر الہی کا مظہر بن جاتا ہے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، وہ عباد الرحمن کا ذکر ہے نا قرآن کریم میں، تو وہ اللہ کے وہ بندے، اللہ اکبر، جن کی خصوصیات بیان کی گئی، وہ تو سراپا ذکر ہے،
ذکر نہ ذاکر ایسے یذکرون ذاکر اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، ہر حالت میں اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ہر حالت میں اس کا ذکر قرآن کریم موجود۔ اچھا ایک تو ذکر کی بات ہو گئی ڈاکٹر صاحب کہ ذکر کرنے والے کی کیا کیفیت اور ذکر والے کے لیے کیا معاملات۔ جو ذکر سے غفلت برتتے ہیں، یہ غفلت بہت زیادہ عام بھی ہو گئی ہے، ڈاکٹر صاحب فرمائیے کچھ اس حوالے سے، اس کے جو نقصانات ہو رہے ہیں اور ہوں گے دنیاوی اور اخروی حوالے سے، میں چاہتا ہوں کچھ فرمائیے۔ اصل میں پہلے ہم یہ سمجھ لیں، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی واضح اشارہ فرمایا کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ذکر کو ہم نے سمجھا بھی ہے یا صرف ذکر کو ہم نے محدود کر دیا کہ اب رمضان ہے تو چلو بس ذکر کر لیا، اس کے بعد رمضان گیا تو ذکر بھی گیا، بس فکر ہو گئی، فکر کی بات کی کہ یہ مہنگائی ہے تو چلو معاش، چلو باقی 11 مہینے میں لپیٹیں گے جتنا۔ رزق حلال تلاش کرنا یہ بھی ذکر ہے، یہ نماز یہ بہترین ذکر ہے، روزے کے اندر اپنے نماز کو بھی اعضاء ذکر کو کیا گیا۔ بچائے رکھنا تمام اعمال قبیحہ سے، یہ بھی ذکر ہے۔ اللہ کا خوف اور اللہ کے رجا یا اس کی طرف رجوع کر کے اس سے محبت کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کر دینا، یہ بھی ذکر ہے، جو ابھی قبلہ مفتی صاحب نے اشارہ کیا نا امام غزالی کی طرف جی جی کہ کپڑے اور ساری اشیاء جو تھی اپنی زندگی کی وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دی۔ جی ایک بات عرض کرتا جی چلوں فرمائیے۔ کہ ہمارے اعمال یقیناً اس میں کوتاہیاں ہیں، لیکن اگر ہم سنت کے مطابق اور اپنے آپ کو حضور کی ذات کے بتلائے ہوئے اصولوں کے تحت آہستہ آہستہ ڈھال لیں تو اس سے بڑا ذکر اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ اب یہ جو بزرگان دین تھے جب یہ مرید کیا کرتے تھے کسی کو تو مرید اس لیے نہیں کیا کرتے تھے کہ مریدوں سے کوئی فائدہ لینا ہے ان کو، وہ مریدوں کو فائدہ دینے کے لیے بیٹھے تھے، فائدہ لینے کے لیے نہیں بیٹھے تھے۔ فائدہ کیا ہے کہ دیکھو میاں قرآن تم غلط پڑھتے ہو، قرآن کو ایسے پڑھتے ہیں۔ ایسے پڑھتے ہیں۔ اب جب قرآن سے وابستہ کر دیا مرشد نے اور مرید وابستہ ہو گیا تو ذکر سے وابستہ ہو گیا وہ، کیونکہ قرآن ذکر ہے۔ اب قرآن کو پڑھنے کا سلیقہ اور اس ذکر سے وابستہ ہونے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سیکھ لیں۔ واہ، یہ ہے ذکر اللہ۔ اور قرآن کریم کو کیسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں؟ قرآن کریم کے علاوہ احادیث کے اندر جو مسنون دعائیں ہیں، یہ ذکر کیسے بچاتا ہے؟ کہا نا کہ جو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے تو اس کے گرد ایک حصار بن جاتا ہے جو اس کو بلاؤں سے بچا لیتا ہے۔ واہ واہ واہ، تو ذکر آپ کی زندگی کے اندر جب شامل ہو جائے واہ واہ، تو آپ کو مشکلات سے بچاتا ہے۔ اور آج میں پوری ذمہ داری سے ایک بات عرض کرتا چلوں کہ آپ ذرا سا مطالعہ کیجئے کہ آج بیماریوں کا جو تناسب ہے وہ نسبتاً زیادہ ہے۔ زیادہ، بہت زیادہ ڈاکٹر صاحب۔ کینسر، نئی چیزیں آ رہی ہیں۔ کینسر، ہائپوٹینسی، ڈپریشن، انزائٹی، شیزوفرینیا، یا آپ یوں کہیں کہ جو کہنا چاہیے کہ جو پرسنالٹی میں ڈس آرڈر آ جاتا ہے، اور جو آپ روزانہ دوائیاں اتنی ملا کر کھاتے ہیں۔ آپ کبھی توجہ دیجئے کہ بزرگان دین نے بٹھا کر دوزانوں اور یہ کہا کہ آپ ذکر اس طرح کیجئے، اللہ، تو جب وہ ذکر کرتے ہیں تو ایک جسم میں حرارت ہوتی ہے جس کو آج کی دنیا میں آپ تھیراپی کہتے ہیں۔ تھیراپی کہتے وہ ہیں۔ تھیراپی ہم نے چھوڑ دی ہے یہ بات کی آپ نے کمال، واہ جناب، وہ تھیراپی چھوڑ دی ہے۔ بیماریاں تو ہونی ہے، واہ واہ واہ، جو غذا کھا لی، ذکر اس کو ہضم کرنے کا ذریعہ بھی ہے۔ واہ واہ، جب آپ پڑھتے ہیں نا اللہ ہو اللہ ہو دل پر ضرب اللہ لگتی ہو، ہے۔ تو جب دل پر ضرب کرتے ہیں تو آپ کا بلڈ پریشر نارمل ہوتا ہے، آپ کی شوگر نارمل ہوتی ہے، آپ کی جو برین سگنلز ہیں وہ ہارٹ کو، بلڈ کو اور جسم کے اعضاء کو یہ بتلاتا ہے کہ ایک ردم کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، ایک ردم کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلنا ہے۔ ایک کنسسٹنسی آتی ہے۔ ایک ایسی شے جو آپ کے جسم میں مسنگ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جو برین سگنل جس کو آج کے سائنسداں یہ مانتے ہیں، اور جو نیومرولوجی کے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نمبروں کے ساتھ، تعداد کے ساتھ گن کر پڑھو تو اس سے خاص آپ کے اندر حرکت پیدا ہوگی، اور جو ڈائنامک پاورز ہیں
جس کو آپ کہتے ہیں ڈیجیٹل کمیونیکیشن، کیا بات، وہ آپ کے ذکر سے کمیونیکیٹ کرتے ہوئے آپ کو مینٹل ڈس آرڈر سے اور جو آپ کی ذہنی بیماریاں ہیں اس سے دور لے جا کر جب وہ خالق حقیقی سے ملاتے ہیں تو پھر اللہ جب کہتا ہے نا کہ میں تمہارا تذکرہ کروں گا، تو تذکرہ صرف یہ نہیں ہوتا کہ یہ اعمال صالحہ کا بندہ ہے، نہیں، یہ رجوع کر رہا ہے گناہوں سے کہ بھائی میں نے گناہ کر دیے تو جا گناہ معاف کر دیے، یا اللہ میں بیمار ہوں شفا دے دی، اور یا اللہ میں یہ اعمال یا یہ عمل یا اپنی زندگی کے اندر ایک امتحان دینے جا رہا ہوں، ایک انٹرویو دینے جا رہا ہوں، یا یہ کام کرنے جا رہا ہوں، تو ذکر کی برکت سے اس کی زبان میں اس کے ذہن میں اتنی طاقت پیدا ہو جاتی ہے کہ اس کا انٹرویو بھی کامیاب ہوتا ہے اور وہ رزق حلال بھی لے کر آ رہا ہوتا ہے، اور پھر معاشرے کے اندر اس کی ایک ذکر کی برکت سے عزت بھی ہوتی ہے، عزت بھی ہو جاتی ہے۔ بہت ہی خوبصورت انداز میں ڈاکٹر صاحب نے عصری اصولوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے، طبی چیزوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ذکر اللہ کی جو اہمیت ہے انسانی جسم پر اور اس کے جوارے پر، اس کی تمام اعضاء پر کیا کیا اثرات ہیں، اس کے حوالے سے بھی بہت خوبصورت کلام فرمایا جس کی ضرورت ہے آج کے اس عہد میں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ صرف صوفیہ کا، مشائخ کا، مولوی حضرات کا، مفتیان دین کا کام ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، کھانے کمانے کے لیے پیدا ہوئے، ایسا نہیں ہے۔ ذکر اللہ ہر ایک کے لیے ضروری ہے جیسے فرمایا گیا، اور پھر اس کے اثرات کتنے مثبت ہیں انسانی جسم پہ، ہیومن باڈی پر، وہ آپ نے دیکھا۔ ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی جناب، خیر مقدم ہے ذکر اللہ آج ہمارا موضوع ہے، اور ڈاکٹر صاحب نے بہت عمدہ انداز میں اس پر روشنی ڈالی کہ آیا جو لوگ ذکر اللہ سے غفلت برتتے ہیں آیا ان کو جو نقصانات ہوتے ہیں۔ اور آج جس طرح کی میڈیسن کے حوالے سے بات ہوئی، ایسی ایسی بیماریاں، ایسی ایسی چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں، نام پہلی مرتبہ سنا ہوگا آپ نے، اچھا جب فلاں چیز ہو گئی ہے یہ ہے کیا، پھر اس کو ڈسکور کیا جاتا ہے، اس کے لیے میڈیسن ایک نہیں 100 میڈیسن آ جاتی ہیں۔ آپ میں چاہتا ہوں مکمل فرما دیں جواب۔ آپ کے بڑے کرم نوازی، میں یہ قبلہ کی اجازت سے کہ کچھ باتیں اپنے بہن بھائیوں کی نظر کروں گا۔ رمضان مبارک آ رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بہترین مہینہ ہے تھیراپی کا۔ ہائی بلڈ پریشر جو میں بار بار کہہ رہا ہوں کیونکہ بیماری عام ہو گئی ہے، بدخوابی، راتوں کو نیند نہیں آ رہی ہے، صحیح، ایسے خواب آتے ہیں جس میں خوف، ڈر، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک بات عرض کرتا چلوں کہ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر تمام بزرگان دین جتنے بھی ہیں، ان کی زندگیوں میں بھی برکت تھی، ان کی صحتوں میں بھی برکت تھی، اور ان کے گھرانوں میں بھی برکت، اور ان کے متعلقین کی اگر زندگیوں کو مطالعہ کیجیے تو ان میں بھی برکت تھی۔ کیوں؟ اور آج ہم اتنے پریشان کیوں ہیں؟ بڑی بڑی گاڑیاں بھی ہمارے پاس ہیں، زندگی کی ہر آسائش ہے، لیکن پھر بھی سکون نہیں ہے۔ بے شک۔ دیکھیے سکون جو ہے نا، جس کو آپ کہتے ہیں ابورڈ آف پیس، یعنی اندر کی جو ہے نا ایسی کیفیت کے جس کے اندر آپ مسرور نظر آئیں، فرحاں نظر آئیں، تو وہ فرحت اور جو سرور ہے وہ کہاں چلا گیا؟ اس لیے چلا گیا کہ ہم نے اعمال و وظائف کی کتابیں تو مارکیٹ سے خرید لی، اور پھر اپنے ہی معالج خود بن گئے، کسی بزرگ کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا۔ کیا بات! تو ایک بات عرض کروں کہ آپ کسی بزرگ سے وابستہ ہو جائیے، ان سے باقاعدہ سیکھیے کہ کیسے ان اعمال و وظائف کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا، اور دوسرا ہوکا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے یہاں ذکر کم ہوتا ہے، ہوکا زیادہ ہوتا ہے۔ میں صبح یہ وظیفہ کر لوں، شام میں یہ جن قابو کر لوں، رات کو یہ موکل آ جائے، اور آدھی رات کے بعد میں جو ہے نا وہ عرش کے گرد طواف کرنے لگوں۔ بھائی چھوڑ دیجئے، دماغ سے محروم، وہ حضرت رجت ہو جاتی ہے، اور جب رجت ایک دفعہ ہو جائے تو بزرگان دین نے لکھا اس کا علاج نہیں ہے پھر سوائے پاگل خانے کے، اور کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو آپ نہ کیجئے ایسا کہ ایک دن کے اندر آپ سمپل سے یہ بات کیجئے کہ مجھے ذکر سیکھنا ہے، ذکر کو اپنانا ہے اپنی زندگی میں انقلاب لانے کے لیے، اور روحانی تربیت کے لیے، روحانی علاج کے لیے۔ تو کوئی سبب نہ ہو، لیکن ایسے لوگوں کے پاس نہ جائیے جو آپ کو ذکر سکھانے کے بجائے آپ کی جیب کی طرف نگاہ ہو ان کی، اور لالچی لوگ ہوں۔ اللہ والے لوگ نہ لالچ کرتے ہیں، اور اللہ کا ذکر ہر دنیاوی مادی فائدے سے نکال کر، ریاکاری سے نکال کر آپ کو وابستہ کر دیتا ہے اخلاص سے، اور جب اخلاص آ جائے ذکر میں تو آپ یقین جانیے کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ کیا بات، کیا بات! اچھا، ذاکرین کے حوالے سے چونکہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ فرمایا گیا کہ پوچھو اہل ذکر، جو ذکر والے ہیں، تو پوچھ لیتے ہیں۔ کیا فرمائے گا مفتی صاحب کہ یہ جو ذکر والے ہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے ذاکرین ہیں، ان کے درجات کے حوالے سے میں چاہتا ہوں کچھ۔ لیکن قبلہ ڈاکٹر صاحب نے سائنسی حوالے سے بہت ایک خوبصورت گفتگو فرمائی۔ اس کا لب لباب یہ ہے کہ ہم اللہ کا ذکر دنیاوی دولت کے حصول کے لیے نہ کریں، میرا فلاں کام ہو جائے، فلاں کام نہ ہو جائے، یہ ہو جائے، منصب مل جائے، میں ذرا سا سیڑھیاں پھلانگ کر اوپر چلا جاؤں، راتوں رات یہ ہو جائے، وہ ہو جائے، نہیں۔
راتوں رات والے تو بڑے ذلیل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی محبت میں ذکر کیجئے, اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تمہیں مل جائے گا, ہائے ہائے ہائے, واہ واہ. اور اس کا قرب مل گیا, اس کی رضامندی مل گئی تو شفا بھی عطا ہو جائے گی, رزق حلال میں بھی اضافہ ہوگا. بلکہ میں نے یہاں تک پڑھا کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے حدیث پاک میں, تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ میں اس کی تمام چیزوں کی ذمہ داری لے لیتا ہوں. سبحان اللہ. تو بات ختم ہو گئی, بات وہیں پر آئی کہ ہیرے کی طلب نہ کیجئے, ہیرے والے کو چاہے, کیا بات. ہیرا خود بخود مل جائے گا. باقی باتیں ایک جملہ صرف آپ کی نظر کروں گا, وہ حدیث قدسیہ بیان کر دیجئے نا احباب کے لیے کہ وہ ہاتھ ان کے بن جاتا درجات ہے, کے حوالے سے بھی اس میں تھا ایک حصہ, پورا وجود یہ نوافل اور یہ ذکر ہی تو ہے. جی ان کے جو درجات اللہ کی بارگاہ میں. اسی طریقے سے حدیث پاک میں ہے کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت. کیا بات ہے, کہ مثال اس کی کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اور جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا, زندہ اور مردہ کی مثال ہے. جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زمین پر چل رہا ہے تب بھی زندہ ہے, زمین کے اندر مزار شریف میں چلا گیا تب بھی زندہ ہے. اور جو اللہ کے ذکر سے غافل ہے, فرمایا نا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ, اس شخص کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گیا. تو وہ جو غفلت میں ہے, غافل ہے, وہ زمین کے اندر جائے گا تب تو مردہ ہوگا ہی, لیکن زمین کے اوپر چلتا پھرتا وہ مردہ ہے, اس کی زندگی سے کسی کو کوئی فائدہ نہیں. اور حدیث پاک میں ہے کہ غافلین کے درمیان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا ایسا ہے جسے بنجر زمین میں سبزہ اگا ہوا ہو, واہ واہ واہ, سرسبز و شاداب درخت ہو, اس طرح اس کا فرمایا, اس کی مثال دی. اچھا اب آئیے اس بات کی طرف. حدیث پاک میں ہے, دیکھیں فرشتے جو ہوتے ہیں نا, جسے ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, جب ہمیں ستاروں کو دیکھنا ہوتا ہے تو اوپر دیکھتے ہیں. فرمایا کہ جس گھر میں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو رہا ہو, اس گھر کو فرشتے اسی طرح اوپر کی جانب دیکھتے ہیں جس طرح تم زمین والے آسمان پر ستاروں کو دیکھتے ہو. کیا بات. فرشتے قابل رشک ہو کر دیکھتے ہیں کہ کتنا رشک بھرا یہ گھر ہے جس میں اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور پھر وہ مشہور حدیث کہ جس میں جو سیاہ فرشتے ہوتے ہیں, جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر لوگ جمع ہو کر رہے ہوتے ہیں, وہاں پر وہ آ جاتے ہیں اور وہاں سے لے کر, اچھا پھر کیا کرتے ہیں, آنے کے ساتھ اور فرشتوں کو ہی بلاتے ہیں, آ جاؤ ہمارا مقصود ہمیں مل گیا. پھر وہاں سے لے کر آسمان تک فرشتے رحمتوں کے ساتھ ڈھانپ لیتے ہیں. سبحان اللہ. اور پھر اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جاتے ہیں نا, تو اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے نا, کہ جانتا ہے نا, پھر بھی پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر آئے. تو کہا کہ وہ مولا تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انہوں نے مجھے دیکھا؟ کہا دیکھا نہیں ہے. تو کہا دیکھتے تو کیا کرتے ہیں؟ اچھا کہا کہ کس کی طلب کر رہے تھے؟ کہا جنت کی طلب کر رہے تھے. کیا جنت دیکھی ہے؟ کہا نہیں. کہا دیکھتے تو کیا کرتے؟ کہا کہ کس سے پناہ مانگ رہے تھے؟ کہا جہنم سے. تو کہا جہنم دیکھا؟ جہنم کو دیکھا؟ نہیں. اگر دیکھتے تو کیسے پناہ مانگتے؟ پھر رحمت کرم جوش میں آتی ہے اور رب تعالیٰ ان سے فرماتا ہے کہ تم گواہ رہنا فرشتوں, میں نے ان سب کی بخشش فرما دی. اچھا فرشتے اب کہتے ہیں کہ مولا اس میں سے کچھ لوگ تو تھے جو قصد و ارادے سے آئے تھے ڈاکٹر صاحب, اور کہا کہ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جو قصد و ارادے سے نہیں آئے تھے, گزر رہے تھے, ایسے کھڑے ہو گئے, بیٹھ گئے. تو فرمایا کہ ہم الذین لا یشقا جلیسہم, وہ جو مل کر مجھے یاد کر رہے تھے نا, وہ اتنے خوش بخت ہیں کہ ان کے پاس کوئی بدبخت بھی آئے گا تو اسے خوشبختی عطا فرماؤں گا. اور پھر آخر میں وہ حدیث پاک جو قبلہ ڈاکٹر صاحب نے اشارہ فرمایا نا کہ یتقرب عبدی الی بالنوافل, کہ بندے نوافل کے ذریعے, دیکھیں اقیم الصلاۃ لذکری, بے شک جو نماز ذکر الہی سے خالی ہو, یاد الہی سے خالی ہو, اس نماز کا فائدہ کیا؟ کوئی نہیں. نماز قائم کرو مجھے یاد کرنے کے لیے. یتقرب عبدی الی بالنوافل فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره التي يبصر بها ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. فرمایا کہ جب میں کسی کو اپنا محبوب بنا لوں نا, تو فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے,
میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ کوئی سوال کرتا ہے نا، اس کے سوال کو رد نہیں فرماتا، اسے ضرور عطا فرماتا۔ کیا بات۔ اچھا مفتی صاحب، آپ کی موجودگی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے، چونکہ ظاہر ہے سینکڑوں ہزاروں سوالات آتے ہیں مفتی صاحب کے پاس، اور ظاہر ہے لوگ اپنی اصلاح کرتے ہیں، اسی ضمن میں چاہتا ہوں آج کے اس پروگرام سے ایک ایسا پیغام چلا جائے کہ لوگوں کی زندگی میں ذکر اللہ جاری ہو جائے۔ کیا طریقہ کار ہے وہ؟ انسان سو رہا ہے، سوتے ہوئے تو ظاہر ہے جاگنے کے بعد کس عمل میں ذکر اللہ کو جاری رکھ سکتا ہے تاکہ اس کے شب و روز جو ہے اس ذکر کی برکت سے معمور ہو جائے؟ علماء فرماتے ہیں کہ جو بھی کام کرے اللہ تعالیٰ کی معیت اپنے ساتھ تصور میں لائے اور برائیوں سے اجتناب کرے، نیکیاں کرے، یہ اس کا ذکر ہے۔ سبحان ٹھیک ہے نا؟ اللہ۔ اور میں آپ کو ایک بہت اچھا طریقہ بتاتا ہوں۔ جیسے مغلظات لوگ بکتے ہیں، یہ کرتے ہیں، تو اگر ذکر اللہ شامل ہو جائے تو میں چاہتا ہوں جب بھی دیکھیں ذکر جیسے اللہ الصمد ہے، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ پڑھتے رہے، اس سے کیا ہوگا کہ آٹومیٹیکلی آپ برائیوں سے، لغویات سے اور چغلیوں سے، وعدہ خلافیوں سے، گالم گلوں سے بچ جاؤ گے، ٹھیک ہے نا؟ دوسرا اہم طریقہ ایک یہ ہے کہ گھر میں جب آپ رات میں کھانا ساتھ کھاتے ہیں نا، کھانا کھانے کے بعد یا کھانا کھانے سے پہلے مل کر 3 4 5 منٹ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، برکت ہی برکت۔ لوگ کہتے ہیں بے برکتی ہے۔ میں ڈاکٹر صاحب سے 1 لائنر میسج لوں گا چونکہ اب ہمیں رخصت لینی ہے۔ جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیں؟ بس دل کو مرکز بنا لے اللہ کے، اس کے نبی کے ذکر کا، پھر کبھی شیطان نہیں آئے گا۔ واہ واہ، مختصر اور جامع پیغام۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا، مفتی صاحب آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ ذکر اللہ پر آج ہم نے بات کی، اس کو اپنے معمولات زندگی میں اگر شامل کر لیں انشاءاللہ، گھر سے نکلنے سے بھی پہلے جب آنکھ کھلتی ہے، آپ نے فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد ذکر کرتے رہیں، ذکر کرتے کرتے اگلے کام کی طرف بڑھ جائیں، تو آپ کے ان امور میں بھی برکت ہوگی، آپ کے نامہ اعمال میں بھی نیکیوں کا اضافہ ہوگا، روحانی بالادگی بھی انشاءاللہ نصیب ہوگی، روحانی ارتقاء بھی آپ کو نصیب ہوگا، اللہ سے قرب بھی نصیب ہوگا، وہ تمام چیزیں آپ کو انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی نعمتیں اور ثمرات اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا کہ جس سے ہم بالکل غافل ہیں، بلکہ جس کو ہم جانتے بھی نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں آج کے اس پروگرام کو دیکھنے کے بعد کہ اپنے ہر اعمال و افعال میں ہم ذکر اللہ سے غافل نہیں ہوں گے انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ہدایہ درود و سلام پیش کرتے رہیں گے، تو ایک بہترین زندگی ہمیں اللہ تعالیٰ دنیا میں عطا فرمائے گا اور اخروی طور پر بہترین اجر و ثواب اس کا انشاءاللہ جنت کی صورت میں عطا ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی اسی پیغام کے ساتھ اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔